حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی ہیں۔ ناظرین، عورت چاہے وہ ماں، بہن، بیوی اور بیٹی ہو، ہر روپ میں قدرت کا قیمتی تحفہ ہے، جس کے بغیر کائنات انسانی کی ہر شے پھیکی اور ماند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کا محافظ بنایا ہے، مگر عورت اپنی ذات میں ایک تناور درخت کی مانند ہے، جو ہر قسم کے سرد و گرم حالات کا دلیری سے مقابلہ کرتی ہے۔ اس کے عزم و حوصلے اور استقامت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے قدموں تلے بچھا دیا۔ نامور خواتین کا تذکرہ قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام میں موجود ہے، جن کی قربانیوں اور خدمات کے ذکر کے بغیر اسلامی تاریخ نامکمل رہتی ہے۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تمام آزمائشوں اور مصیبتوں کو سہتے ہوئے ہر حال میں ثابت قدم رہیں۔ ان خواتین پر مصیبتوں اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، لیکن اپنے ایثار، تقوی و پرہیزگاری سے ثابت کر دیا کہ خواتین کسی صورت مردوں سے پیچھے نہیں۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں مسلم خواتین کا جو کردار رہا ہے، وہ رہتی دنیا کے لیے ایک واضح سبق ہے۔ انہی خواتین میں ایک نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کامل کے متعلق بتائیں گے، آپ کی شہادت اور دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اٹھائی گئی تکلیفوں کے متعلق بھی بات کریں گے۔ حضرت سمیہ کے علاوہ اور کون سی خواتین نے اسلام کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کیا، اس کے ساتھ ساتھ ابو جہل کا بھیانک انجام بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اس ظلم و ستم کے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان بلند پایہ صحابیات میں سے ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی راہ میں سخت ترین اذیتوں کا سامنا کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود اس کے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور اور ضعیف تھیں، سخت تکالیف برداشت کی، لیکن کلمہ حق کہنے سے کبھی باز نہ آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے ان 7 افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے اول وقت میں اسلام قبول کر لیا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف سچے دل سے داعیِ اسلام رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حق پر لبیک کہا، بلکہ اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کیا کہ ان کا جذبہ اور ایمان واقعی صادق ہے۔ اس وقت جب عرب قبائل جہالت اور بے راہ روی کی اندھا دھند تقلید میں حق اور باطل کے فرق کو فراموش کر چکے تھے اور اپنے عقائد و رسوم سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے۔ ان افراد کا اسلام کو قبول کرنا اسلام کے مخالفین کو کھلی مخالفت کی دعوت دینا تھا، لیکن اس چھوٹے سے خاندان یعنی شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نتائج و مصائب سے بے پرواہ ہو کر پرچم توحید کو مضبوطی سے تھام لیا۔ مشرکین نے اہل حق کے ان پروانوں کو طرح طرح کی تکالیف دیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم پیری تھا، اور پھر بحیثیت عورت بھی وہ ایک صنف نازک تھیں، لیکن اسلام کے مخالفین نے ان کے شوہر اور فرزند کے ہمراہ انہیں بھی سخت سزائیں دیں۔ ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی زرہ پہنائی اور تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا کیا، تاکہ مکہ کے چمکتے ہوئے سورج کی تپش سے یہ لوہا گرم ہو کر آپ کے نازک جسم کو اذیت ناک جلن دے
اور نتیجتاً آپ کلمہ حق سے باز آ جائیں، مگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مقدس ہستیوں کے رگ و پے میں اس درجہ سرایت کر چکا تھا کہ کسی صورت بھی یہ واپس شرک کی طرف لوٹنے والوں میں نہ ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بنو مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی طرف سے دی گئی اذیتوں میں مبتلا اور مکہ کی گرم دوپہروں میں جلتا دیکھتے تو فرماتے، اے آل یاسر، ہمت نہ ہارنا، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ غرض اسلام کی محبت میں یہ سارا دن عذاب جھیلتے گزر جاتا۔ ایک دن رات کو ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان پر سخت غصہ ہوا، کہنے لگا، اے بڑھیا، تو سٹھیا گئی ہے کہ اپنے ساتھ اپنے خامد اور بیٹے کو بھی بددین کر ڈالا۔ یہ کہتے کہتے اتنا غضبناک ہوا کہ بیچاری بزرگ عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زور سے کھینچ کر برچی ماری کہ اس صدمے اور تکلیف کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اسی وقت شہید ہو گئیں۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالمزاج کے بازار میں دعوت اسلام کا واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھواں اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے قریب مت آنا، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ جب ابو جہل کو حضرت سمیہ کے خاندان کے قبول اسلام کا علم ہوا تو یہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تمام حدود پار کر چکا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں غریب، غربا، غلام، خادم اور مفلس لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، جنہیں ان کے آقا اور قبائل کے با اثر افراد بدترین ستم کا نشانہ بناتے۔ ابو جاہل جیسے ظالم و جابر اور اسلام کے شدید ترین دشمن کی ایک کنیز یوں اسلام قبول کرے، اسے کسی طور گوارا نہ تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بے سہارا افراد میں سے تھیں جن کا مکے میں کوئی عزیز تھا اور نہ ہی کوئی قبیلہ، جبکہ مسلمان بھی بہت قلیل تعداد میں تھے، یعنی اس وقت طبقے میں کوئی بھی ابو جہل کا ظلم و ستم روکنے والا نہ تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان نے اپنی جوانی بنو مغیرہ کے سردار کی خدمت میں گزار دی تھی، اور اب جبکہ ان کی عمر بہارہ پر خزاں کے سائے تھے، مضبوط و توانا اعضاء ضعیف ہو چکے تھے، طاقت قوت برداشت زوال پذیر تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ابو جہل کی درندگی اور غضب کی تمازت بڑھتی جا رہی تھی۔ ضعیف بوڑھی اور ناتواں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی تپتی ریت پر سرخ تپتے انگاروں پر لیٹنے پر مجبور کیا جاتا۔ عین دوپہر کے وقت جب سورج کی تپش عروج پر ہوتی، لوہے کی بھاری بھرکم زرہ پہنا کر کھڑا کر دیا جاتا اور کبھی گلے میں لوہے کا بھاری توق ڈال کر قریش کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ والدین کے سامنے بچوں پر اور بچوں کے سامنے ماں باپ پر تشدد کے پہاڑ ڈھائے جاتے۔ زخمی سمیہ اور یاسر بچوں کے مجروح جسم دیکھ کر تڑپتے تو بچے والدین کی حالت اظہار پر خون کے آنسو روتے۔ دور بیٹھا ابو جہل اس جذباتی کیفیت کو دیکھ کر کہے بلند کرتا اور مغلظات کے ساتھ کفریہ جملے بکتا، لیکن آفرین ہے اسلام کے ان جانی ساروں پر کہ یہ سب ظلم و ستم ان کے پایہ استقلال میں کوئی جنبش نہ لا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم اور بے آسرا خاندان پر ابو جہل کے ہاتھوں ڈھائے جانے والے مظالم دیکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر کے لیے جنت میں قرار ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام سمیہ بنت خبات تھا۔ مکہ کا جو شخص بھی اسلام قبول کرتا، مشرکین قریش کے غیظ و غضب اور لرزاں خیز تشدد کا نشانہ بن جاتا۔ مشرکین اس معاملے میں اپنے عزیزوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے فرزند غریب الوطن تھے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی بنو مخزوم نے آزاد نہیں کیا تھا۔ ان بیچاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں مشرکین نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بے حد ضعیف تھے
مگر ان کی قوت ایمان انتہائی مضبوط تھی، مضبوط اور ہمت و جرت کی یہی خوبی ان کے بیٹوں میں موجود تھی۔ جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلی شہید خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کیا، قریش کی نظر میں عورت کی حیثیت بے جان کھلونے سے زیادہ نہ تھی۔ عورت گھر کی وہ باندی تھی جس کا کام محض مرد کی خدمت کرنا اور اس کے ہر حکم کو بجا لانا تھا۔ اس طرح قریش اور خاص طور پر بنو مغیرہ اس بات کو اپنے لیے باعث شرم محسوس کرتے تھے کہ ایک معمولی بوڑھی کنیز اس قدر ظلم و تشدد کے باوجود بھی بنو مغیرہ کے طاقتور سردار کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی مانند مضبوطی سے کھڑی ہے۔ ایک دوپہر ابو جہل اپنا تیز دھارا ہاتھ میں لیے زخموں سے نڈھال حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچا اور گرجتے ہوئے بولا، اے بوڑھی کنیز، آج تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ تو محمد کے دین کو چھوڑتی ہے یا موت کو گلے لگاتی ہے۔ تب استقامت کی پیکر جلیل القدر صحابیہ نے اپنی بوڑھی بوجھل پلکیں اوپر اٹھائیں تو ان کی پرنور آنکھوں سے نکلنے والی ایمان افروز شعاؤں نے ابو جہل کو ہلا کے رکھ دیا۔ قوت ایمانی سے لبریز، مضبوط اور توانا لہجے میں گویا بولیں، اے عمر بن ہشام، تو قریش کا سب سے طاقتور سردار ہے۔ اس وقت مکے میں تیرا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، لیکن یاد رکھ وہ دن ضرور آئے گا جب تیرے اس شہر میں اللہ اور اس کے رسول کی حکومت ہوگی، جہاں حق و انصاف کا بول بالا ہوگا اور تیرے شہر کے سب لوگ ان کے پیروکار ہوں گے، جبکہ تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکا ہوگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ایمان افروز کلمات نے ابو جہل کو آگ بگولا کر دیا۔ وہ آگے بڑھا اور پھر اس کا نیزہ لاغر اور کمزور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ اسلام کی یہ مجاہدہ کلمہ حق پڑھتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہوئیں۔ جام شہادت نوش کرنے سے پہلے کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ یہ تھی اسلام کی تاریخ کی پہلی شہادت۔ ناظرین، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ابو جہل کی ہلاکت کا تذکرہ لازمی کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دشمنوں کو مہلت ضرور دی، لیکن ان کا بھیانک انجام دکھا کر مومنین کے دلوں کو راحت بخشی۔ ابو جہل جو اپنے وقت کا ظالم ترین انسان تھا، 2 کم سن بچوں کے ہاتھوں بدر کے میدان میں ہلاک ہوا۔ بدر ایک بیضوی شکل کے میدان کا نام ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی 5.5 میل اور چوڑائی 4.5 میل ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے 80 میل کی دوری پر ہے۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارتی شاہراہ اسی میدان سے ہو کر گزرتی، مکہ اور مدینہ جانے کے راستے بھی اسی مقام پر ملتے۔ بحر احمر کا ساحل یہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس میدان کے شمال اور جنوب میں 2 سفیدی مائل پہاڑیاں ہیں جو ریت سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ بدر کے مقام کو آج جو اہمیت حاصل ہے، اس کی وجہ حق اور باطل کا وہ معرکہ ہے جو 20 ہجری میں رمضان کی 17 تاریخ کو وقوع پذیر ہوا۔ اس وقوع میں حق کو بے مثال تاریخی فتح نصیب ہوئی اور باطل کو شرمناک شکست کا سامنا دیکھنا پڑا۔ اس معرکے سے اسلام کی فتح اور نصرت کا آغاز ہوا۔ اسلام پوری آب و تاب سے ظاہر ہونا شروع ہوا۔ اس طرح غزوہ بدر ایک عظیم انقلاب کی بنیاد ثابت ہوا۔ غزوہ کا پس منظر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کے حوالے سے طلوع اسلام کی تحریک کا اجمالی جائزہ لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ پر دین اسلام کی دعوت کا اعلان کیا۔ قدرتی طور پر مکہ میں 2 گروہ پیدا ہوئے۔ پہلی جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، یہ تعداد میں تھوڑے تھے۔ دوسرا گروپ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے دین اسلام کو ماننے سے انکار کیا، یہ تعداد میں زیادہ تھے۔ یہ دین اسلام کی مخالفت پر قمر بستہ ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ منکرین اسلام نے مسلمانوں پر جبر و تشدد اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے۔ ایک طرف صبر و تحمل تھا اور دوسری طرف زور و جبر تھا۔ یہ کشمکش 13 سال تک جاری رہی۔ آخرکار مسلمانوں پر سرزمین مکہ تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی گئی۔ تب وہ آہستہ آہستہ اور خاموشی سے چوری چھپے مدینہ کی جانب ہجرت پر مجبور ہوئے، یہاں تک کہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ کو خیر باد کہا اور مدینے کو آباد کیا۔
हिजरत के दूसरे साल कुरैश का एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला शाम से मक्का की तरफ लौट रहा था। इस तिजारती काफिले के साथ 50,000 अशरफियों का मालो असबाब था। मक्का के हर फर्द ने और हर औरत ने इस तिजारत में अपना सरमाया लगाया था। ये तिजारती काफिला उस रास्ते से लौट रहा था जो मदीना के पास से होकर गुजरता था। चूंकि मालो असबाब ज्यादा था, मुहाफिज कम थे और उस वक्त जो हालात रूनुमा हो रहे थे उसके तहत काफिले के लोगों को यह डर था कि मुसलमान कहीं छापा मारकर तिजारती मालो असबाब न लूट लें। अबू सुफियान इस तिजारती काफिले का सरदार और रहनुमा था जो मदीना के पास से गुजर रहा था। उसने हिकमत अमली से काम लेते हुए काफिले को बदर के दर्रे से गुजरने से पहले एक मकाम पर ठहरा दिया और खुद तन्हा बदर के शहर में आया। चूंकि वो यहाँ से अक्सर गुजरा करता था, इसीलिए वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और वहाँ के लोगों को भी जानता था। बदर के शहर में आकर वो सबसे पहले उस मुकाम पर पहुंचा जहाँ एक कुआं था। शहर का कोई ना कोई फर्द हर वक्त वहाँ मौजूद रहता। अबू सुफियान वहाँ पहुंचा। वहाँ मौजूद अफराद से मालूम किया कि शहर का सरदार इस वक्त कहाँ मिलेगा। वो जाकर उससे मिला। उसने बताया कि अभी कुछ देर पहले 2 ऊंट सवार यहाँ से गुजरे हैं। उन्होंने कुएं पर ठहरकर पानी पिया और अपने ऊँटों को भी पिलाया और आगे बढ़ गए। अबू सुफियान ऊँटों के कदमों के निशान ढूंढता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे ऊँटों की ताज़ा लीद नजर आई। उसने लीद का एक गोला उठाया, उसे तोड़ा। उसे उसमें घास की बजाय खजूर की गुठलियां नजर आईं। वो समझ गया कि ये ऊँट बदर के नहीं बल्कि मदीना के हैं, क्योंकि मदीने वाले अपने ऊँटों को घास की बजाय खजूर की गुठलियां खिलाते थे। इस निशानी पर वो समझ गया कि मदीना के मुस्लिम उनके ताक़ुब में हैं और वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। उसने खतरे की घंटी महसूस की और तेजी से भागता हुआ अपने काफिले में जा पहुंचा। एक बर्क रफ्तार सांडनी बरदार को उजरत दी, उसे मक्का की तरफ दौड़ाया ताकि अहले कुरैश मदद को पहुंचे। सांडनी सवार को मक्का की तरफ रवाना करने के बाद काफिले को बहरे अहमर के किनारे किनारे एक मंजिल की बजाय 2 मंजिल तय करता हुआ मक्का की समत कूच किया और अपने काफिले को मुसलमानों की दस्तरस से साफ निकाल लाया। यहाँ सांडनी सवार ने मक्का पहुंचते ही अरब के कदीम दस्तूर के मुताबिक सांडनी के कान काटे, नाक चीरी, कुजावा उल्टा, अपना कुर्ता आगे से फाड़ा और बैन करने लगा। ए कुरैश के लोगों, ए मक्का के बासियों, अपने तिजारती काफिले की खबर लो। तुम्हारा तिजारती काफिला मालो असबाब जो अबू सुफियान की क़यादत में आ रहा है, मकामे बदर पर मुसलमानों की जद में है। वो किसी भी वक्त इसे लूट सकते हैं। मुझे डर है कि इस मालो असबाब में से तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आए। पूरे मक्का में ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। लिहाजा तय हुआ कि जंग का तबल बजाया जाए और मुसलमानों को ऐसा सबक सिखाया जाए जिसे वो जिंदगी भर याद रखें। लिहाजा 1000 बहादुर सिपाहियों का लश्कर तैयार किया गया, जिसका सिपा सलार उतबा बिन रबी था। इस फौज में 600 अफराद ज़िरा पोश थे। 100 सवारों का एक रसाला था। ये असलहा बंद शुतर सवार थे। हथियारों से लैस घड़ सवारों की तादाद 200 थी और हथियारों से लैस प्यादा फौज की तादाद 100 थी। खाने पीने की वाफिर चीज़ें साथ ली गईं। उमराए कुरैश में से उतबा बिन रबी, हारिस बिन आमिर, नसर बिन अल हारिस, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ बारी बारी रवाना 10-10 ऊँट ज़िबा करते और अपने साथियों की ज़ियाफ़त करते। दिल बहलाने का साजो सामान हमरा था। रात में ऐशो तर्ब की महफिलें सजतीं। गर्ज अहले कुरैश का ये लश्कर बड़े तमतराक से मदीना की तरफ रवाना होने के लिए तैयार हुआ ताकि तिजारती काफिले को मुसलमानों से बचा कर लाया जाए। इससे 2-2 हाथ हो जाएं और उन्हें सबक भी सिखाया जाए। फौज की रवानगी के वक्त दुश्मनाने इस्लाम ने, जिनमें अबू जहल भी था, काबे की दीवार पर हाथ रखकर दुआ मांगी, ए रब्बे काबा, दोनों में से जो दीन तुझे पसंद है, दोनों लश्करों में से जो लश्कर आली हो, दोनों जमातों में से जो जमात ज्यादा तकवे वाली हो और दोनों गरोहों में से जो गरोह ज्यादा मुअज़्ज़िज़ हो, फतह का सेहरा उसके सर बांधना। अहले कुरैश ये दुआ मांगते वक्त जान रहे थे कि वो हक पर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे कराम नाउज़ुबिल्लाह हक पर नहीं हैं, जबकि वो सब कुफ्र और शिर्क, फुस्क फजूर में मुब्तला थे। दुश्मनाने इस्लाम का फौजी काफिला मक्का से बदर की जानिब रवाना हुआ। अभी कुरैश का लश्कर रास्ते में ही था कि दूसरे कासिद ने आकर खबर दी कि अबू सुफियान अपने काफिले को खतरे से बाहर निकालने में कामयाब हुआ
اور وہ عنقریب بحفاظت مکہ پہنچ رہا ہے۔ اس خبر سے لشکر قریش میں اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اب لڑنے مرنے سے کوئی فائدہ نہیں، مکہ واپس لوٹ چلو۔ دوسرا گروہ واپس لوٹنا نہیں چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ ہر حال میں مسلمانوں سے مقابلہ کیا جائے۔ ان میں ابو جہل پیش تھا۔ اس اختلاف کی وجہ سے بنی زہرہ، بنی آنس، بنی عدی، بنی خواب اور بنی ہاشم کے لوگ واپس لوٹ گئے۔ ابو جہل، عتبہ، امیہ بن خلف اور ان کے ہم خیال افراد مدینے کے مہاجرین و انصار کا زور توڑنے کے لیے بدر کی جانب بڑھے۔ اب ان کی تعداد 950 تھی۔ نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات سے ہر وقت باخبر رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ مدینے کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس قافلے کی مدد کے لیے اہل قریش کی مسلح افواج مدینے کی طرف روانہ ہو چکی ہیں۔ یہ مدافعت کا وقت تھا، اپنا دفاع کرنا تھا، مدینے کے لوگوں کی جان، مال و اسباب، عزت و آبرو کی حفاظت کرنی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ جمع کیا۔ ان کے سامنے ساری صورتحال رکھی کہ ایک طرف اہل قریش کا تجارتی قافلہ ہے جس کے پاس کروڑوں روپے کا مال و اسباب ہے، جو مدینے کے راستے مکہ کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری طرف دشمنان اسلام کی فوج جنوبی راستے سے مدینہ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے مشورہ پوچھا کہ اس صورتحال سے ہمیں کیسے نپٹنا چاہیے۔ ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ قافلے کے ساتھ کم لوگ ہیں، مال و اسباب و زر کثیر تعداد میں ہے، اس پر حلہ بول دیا جائے اور ان کا تجارتی مال و اسباب لوٹا جائے۔ دوسرے گروہ کا یہ خیال تھا کہ دشمنان اسلام کی فوج سے ٹکر لی جائے، ان کا زوم ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا جائے، اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ اہل مکہ کے کافروں اور مشرکوں سے جنگ کر کے ان کی طاقت توڑ دی جائے، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ اللہ کی مشیت بھی یہی تھی کہ حق کو حق کے ساتھ ثابت کیا جائے اور کفر و شرک کو جڑ سے کاٹ پھینکا جائے، تاکہ حق کی حقانیت ظاہر ہو اور باطل کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حتمی فیصلے اور دوسرے گروہ کے خیال کے مطابق اپنا دفاع کرنے کے لیے لگ بھگ 300 مجاہدین کی فوج ترتیب دی گئی۔ اس میں صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے، کل 70 اونٹ تھے جن پر 300 مجاہدین باری باری سوار ہوتے۔ رسول اکرم نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس فوج کی قیادت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کے ہمراہ رمضان کی 16 تاریخ کو مدینہ منورہ سے بدر کی جانب کوچ فرمایا۔ ہجرت کے دوسرے سال کا یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے جگہ جگہ پڑاؤ ڈالا جو جنگی نقطہ نظر سے زیادہ اہم تھا، جہاں پانی کے کنویں تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت مجبوری کنووں کے شمال مشرقی سمت میں ایک اونچے ٹیلے پر قیام فرمایا۔ جان بازوں نے وہاں ایک جھونپڑی یا سائباں بنا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپاہی سالار اعظم وہاں سے میدان جنگ کا مشاہدہ کر سکیں اور حالات کا جائزہ لے سکیں اور وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کر سکیں۔ سائباں کے پیچھے 2 برق رفتار سانڈنیاں باندھ دی گئیں تاکہ خدا نخواستہ میدان جنگ کا نقشہ پلٹ گیا اور اہل اسلام کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا تو ایسے نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سوار ہو کر مدینہ منورہ جا سکیں۔ سامنے نشیب میں کفاران مکہ، مشرکین قریش اور دشمنان اسلام کا پرشکو لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ ان کی تعداد، جاہو چشمت، ساز و سامان دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ پانی پر دشمنوں کا قبضہ ہے، یہ جان کر کہ زمین ریتلی ہے جس میں پاؤں دھنس دھنس جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ دشمنوں کے پاس بہت سی سواریاں ہیں اور اپنے پاس بہت کم تعداد میں سواریاں ہیں، یہ سوچ کر کہ دشمن اسلحہ سے لیس ہے اور یہاں تلوار ہے تو ڈھال نہیں اور ڈھال ہے تو تلوار نہیں۔ ان عوامل کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے پست ہو رہے تھے، جو مدینہ منورہ سے نکلتے وقت یہ سوچ رہے تھے کہ انہیں زبردستی موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اب انہیں اپنی شکست اور موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی، لہٰذا ان کی ڈھارس بندھانا ضروری تھا کہ دشمن کا مقابلہ کرتے وقت وہ ثابت قدم رہیں
نڈر اور بے خوف ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیات اس طرح تبدیل کیں اور ان کی اس طرح اعانت فرمائی کہ اول رات میں بارش ہوئی۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تمام مجاہدین نہائے دھوئے، جس سے وہ چست اور چاق و چوبند ہوئے۔ تھکن اور خوف کی وجہ سے ان پر جو کیفیت طاری تھی وہ دھل گئی۔ بارش سے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پانی کی قلت دور ہوئی۔ مجاہدین نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر بارش کا پانی جمع کیا تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ بارش سے تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے پیروں کے نیچے کی ریت جم گئی، جس سے ریت میں پیر دھنسنے کا خوف ان کے دلوں سے جاتا رہا۔ بارش سے چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ دشمن نشیبی علاقے میں تھا، اس لیے وہاں کیچڑ ہو گئی، جس سے ان کے سواروں اور سپاہیوں کے پاؤں زمین پر جم نہیں پا رہے تھے۔ بارش سے پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ مجاہدین رات میں بے خوف ہو کر سو گئے اور صبح جب نیند سے بیدار ہوئے تب ان کے قلوب پر سکون طاری تھا۔ بارش نے انہیں قلب کا اطمینان بخشا، اس کیفیت کی وجہ سے ان کے دلوں میں سے دشمن کا خوف جاتا رہا۔ اس طرح یہ بارش مسلمان اور مومنوں کے لیے اور کافروں کے لیے باعث زحمت ثابت ہوئی۔ غزوہ بدر میں اہل ایمان کی فتح کا ایک اہم ترین سبب یہ بارش تھی، جس نے ان کے دلوں کے وسوسوں کو دھو ڈالا اور اس سے ان کی ہمتیں بندھ گئیں اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ اگر بدر میں بارش نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تمام کرۂ ارض کی ہدایت اور سعادت کا نقشہ الٹ جاتا، جس کا اشارہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ اللہ اگر خدام حق کی یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو اس کرۂ ارض پر تیرا سچا اطاعت گزار کوئی بھی نہیں رہے گا۔ دراصل بدر میں جس رات بارش ہوئی اس سے پہلے صائبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دین اسلام جو دین حق ہے اس کی بقا کے لیے عجز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ بوقت دوا محویت اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ کندھوں سے چادر مبارک گر پڑی اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی بے قراری پر یار غار رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ وفا کر کے رہے گا، آپ خاطر جمع رکھیں، اپنے بے قرار دل کو قرار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ یہ قریش، یہ باطلان حق کیل کانٹوں سے لیس ہو کر غرور و نخوت کے ساتھ یہاں آئے ہیں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ تیری نام لیوا مٹھی بھر جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا اطاعت گزار اور عبادت گزار کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو اس طرح شرف قبولیت عطا فرمایا کہ اس کے جواب میں بارش ہوئی، جس سے فتح کو شکست میں اور شکست کو فتح میں تبدیل کیا گیا۔ اس کے علاوہ 1000 ملکوتی طاقتیں بھیجنے کی بشارت دے کر مہاجرین اور انصار کی مٹھی بھر جماعت کی مدد کی۔ سورہ انفال میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میدان جنگ میں اگر 20 مجاہدین ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں، یعنی ایک مرد مجاہد تنہا 20 کافروں سے نبض آزما ہو سکتا ہے۔ غور کیجئے، معلوم ہوگا کہ ثابت قدمی کا انحصار حوصلے پر ہے، حوصلے کا دار و مدار طاقت پر ہے، اور قوت ایمانی وہ ملکوتی طاقت ہے جو جسم میں بجلی بھر دیتی ہے، حوصلہ بڑھاتی ہے، ہمت بندھاتی ہے، جس سے میدان جنگ میں مرد مجاہد دشمن کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ اس طرح ایک ایک مجاہد 20 کافروں پر بھاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، فوج سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تم اس وقت ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کے ذمہ دار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب سے ان کے دلوں میں ولولہ انگیز جذبہ پیدا ہوا کہ ہم ہی وہ جماعت ہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑ رہے ہیں، باقی سب اللہ کے دشمن ہیں۔ اس جوش اور ولولہ کے باعث ایک ایک آدمی کو ہزار آدمی کی قوت حاصل ہوئی اور جان پر کھیلنے کو آمادہ ہو گئے۔ اس کی مثال غزوہ بدر کا ایک بے نظیر واقعہ ہے۔ ایک طرف طاقت اور قوت کا پہاڑ ابو جہل تھا، جس نے اپنے آپ کو زیرہ بختر میں چھپا رکھا تھا، اس کی صرف 2 آنکھیں نظر آتی تھیں، اور دوسری طرف افرا کے 2 کم عمر بیٹے معوذ اور معاذ تھے، جنہوں نے ابھی زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی تھیں، جن کی مسیں ابھی بھیگی نہیں تھیں۔ ابو جہل کے سامنے ان کی حیثیت بالکل ایسی تھی جیسے ہاتھی کے سامنے چونٹی، مگر ان 2 کم عمر مجاہدین نے ابو جہل کی آنکھوں پر تاک کر ایسا نشانہ مارا کہ وہ خاک و خون میں تڑپنے لگا۔
آخر کار عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالا۔ ان بچوں کے اندر نیزہ اٹھانے کی طاقت کہاں سے آئی؟ ابو جہل کو جان سے مارنے کا حوصلہ کہاں سے آیا؟ دراصل یہ وہ ملکوتی توانائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بجلی کی طرح بھر دی اور اسلام کے سب سے قوی، جدی اور ظالم دشمن کو بے بس اور ناتواں ہاتھوں سے ہلاک کروایا۔ اور جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ہمراہ 20 ہجری میں رمضان المبارک کو مدینے سے بدر کے لیے روانہ ہوئے، اور اسی طرح حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ کی استعانت سے حق حق کے ساتھ اور باطل باطل کے ساتھ ثابت ہوا۔ حق کی جیت نے کفر اور شرک کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا۔ غزوہ بدر تاریخ کی ایک سچائی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اسلام کا حقیقی عروج اسی غزوہ سے شروع ہوا، کیونکہ حق و باطل کے اس مارکے میں کافروں اور مشرکوں کو شکست دینے کے بعد مسلمان محض جلا وطن قوم نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس ایک آزاد ریاست تھی۔ وہ ایک زندہ اور آزاد قوم کی مانند مدینے میں رہ رہے تھے۔ ناظرین، خیر و بھلائی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ راہ خدا میں ہمیشہ ایسی چیز کا نذرانہ پیش کیا جائے جو پسندیدہ محبوب ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اس وقت تک بھلائی نہیں پا سکتے جب تک کہ تمام چیزوں کو نہ خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، جس سے تم پیار کرتے ہو۔ غور کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 3 ہی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان پیار کرتا ہے: مال، جان، خاندان۔ اگر صحابیات کی سیرت کی روشنی میں ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر مال تو مال، اپنی یا اپنے خاندان والوں کی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی کبھی دریغ نہیں کیا۔ اسلام نے صحابیات سے جیسی بھی قربانیاں مانگی، ان نفوس قدسیہ نے فوراً پیش کر دیں۔ صحابیات کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں انہوں نے کبھی لیت و لال سے کام نہ لیا، بلکہ ان کے پیش نظر ہمیشہ رضائے خداوندی کا حصول رہا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شام ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں سونے کے 2 بڑے کنگن تھے، جنہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کیا نہیں۔ ارشاد فرمایا، تو کیا یہ تم پسند کرتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ سن کر اس نیک بخت صحابیہ نے فوراً وہ کنگن اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ان صحابیہ کی عظمت پر قربان جائیے کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حکم ہوا، شریعت اور عذاب الہی کی وعید سنائی، فوراً کنگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ راہ خدا کی شہید اول حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیر دل خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ آپ کا شجر اسلام کے ثمرات سے فیضیاب ہونا ہی آپ کا جرم بن گیا، اور کفر کے اندھوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ حضرت انسہ بنت ابو بکر نے دین اسلام کی خاطر جس قدر قربانیاں دی ہیں، زمانہ انہیں صبح قیامت تک یاد رکھے گا۔ بڑھاپے میں ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کا سرمایہ بنے، لیکن اللہ کی اس بندی نے عین بڑھاپے کے عالم میں بھی اپنے بیٹے کو دین کی ناموس پر قربان ہونے کا درس دیا، اور اس نیک بخت بیٹے نے اپنی ماں کا کہا سچ کر دکھایا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔